الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے کہ کوئی امام مسجد اپنی سیٹ پر کسی دوسرے کو بٹھا دے، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ہم اس راستے سے گزرے ہیں اور آنے والے علماء کو ہم نے بارہا موقع دیا تھا، اور حضرت امام صاحب کو معلوم ہے، میرے ساتھ رہتے تھے، تو یہ بڑی قربانی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، باتیں ماشاءاللہ سب آپ سنے ہوئے ہیں، البتہ یہ ہے قرآن پاک میں جو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، باتوں کو دہراؤ، قرآن کی باتوں کو، علم کی باتوں کو، احادیث کو دہراتے رہو، یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو حضرت امام صاحب دامت برکاتہم سے آپ بہت اچھا سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیگر حضرات بھی تشریف لاتے رہتے ہیں اور بات پیش کرتے رہتے ہیں، فائدہ تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اس کے بارے میں ماشاءاللہ بہت کچھ آپ سن چکے ہیں، جس کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، اور الصوم لی وانا اجزی بہ، اس طرح بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن بخاری شریف کا الفاظ یہ ہیں الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، خاص میرے لیے ہے، اور میں اس کی جزا دوں گا، اور چیزوں کا بدل اللہ فرشتوں سے دلوائے گا، روزے کا بدل اللہ خود دے گا، اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ اتنا ثواب ملے گا روزے پر، اس کو ابھی چھپایا ہوا ہے۔ جب قیامت کے دن بندہ سامنے ہوگا اللہ کے، اسی وقت وہ راز کھلے گا اور بڑے بڑے انعامات سے اللہ نوازے گا۔ اصل بات کیا ہے کہ روزہ کا عمل وہ عمل ہے کہ اس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہو سکتا ہے دکھاوا آ جائے، اچھی آواز ہے، نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے دکھاوا آ جائے، اور بہت سے کام میں اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں، ہو سکتا ہے دکھاوا ذہن میں آ جائے۔ میں نہیں کہنا دکھاوا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آ جائے،
لیکن روزے میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بند کمرے میں پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کے باوجود بھی آدمی ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کوئی کہتا میرا روزہ ہے۔ تو جب اتنا خاص عمل ہے تو اسی خاص طریقے پر اس کا بدل ملے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام باب الزکوٰۃ ہے، کسی کا نام باب الصدقہ ہے، کسی کا نام باب الجہاد ہے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ وہاں پکارا جائے گا جو روزے دار ہیں وہ اٹھیں اور اس دروازے سے داخل ہوں۔ روزے داروں کا علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اتنا شاندار ہوگا، اتنا سجا ہوا ہوگا، ایسے مشروبات اور شربت ہوں گے کہ اس کو پینے کے بعد میں کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو خیر، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ تو سب رہے ہی۔ نماز ہمیں پڑھنی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں جی، روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن سب عملوں میں خاص عمل اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا ہے۔ بہت سے محدثین، بہت سے مفسرین، بہت سے علماء، ان کا یہ معمول رہا ہے، رمضان شروع ہوا اور انہوں نے کہا بھائی بس اب سب کام کو ایک طرف رکھ دو، تصنیفات تالیفات کو بھی ایک طرف رکھ دو، اب تو ہم ہیں اور قرآن ہے۔ اور قرآن پاک میں لگ جاتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، قرآن پاک کے بعد میں کتابیں تو بہت ہیں، بہت اچھی اچھی ہیں، صحیح ترین بھی ہیں، بہت اونچا مرتبہ ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد میں سب سے اونچے درجے کی جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماشاءاللہ اور تصنیفات بھی ہیں، اور بھی کتابیں لکھی ہیں بخاری کے علاوہ۔ وہ اپنے تمام تصنیفات کو ایک طرف رکھ دیتے تھے رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان میں تلاوت فرماتے تھے جم کر۔ بہترین حافظ تھے، جیسا بہترین محدث تھے، بہترین قاری تھے، بہترین حافظ تھے۔ جب بخاری شریف میں آیات کو لاتے ہیں حضرت امام صاحب تو ان کا حافظ کا پتہ چلتا ہے، پورے قرآن کو کھنگال دیتے ہیں۔ لیکن رمضان میں ان کا معمول دیکھیے آپ، رمضان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 41 قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ ایسے ویسے نہیں ہم جیسے یالون تالون والے، وہ تو بڑا اچھا پڑھنے والے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ تہجد میں روزانہ 10 سپارے پڑھتے تھے۔ پڑھتے دیکھیے ایک سپارہ تہجد میں، 10 سپارے روزانہ تہجد میں پڑھتے تھے۔ اور فجر کی نماز کے بعد سحری سے قرآن پاک شروع کرتے اور افطار سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ایک قرآن روزانہ پڑھتے تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک قرآن پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح میں سناتے تھے۔ یہ 41 قرآن پاک ہو گئے اگر 30 کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک اپنا اندر ایسی تاثیر لیے ہوئے ہے، کاش کہ ہم قرآن کے ترجمے سے واقف ہوتے، کاش کہ ہم قرآن کی فصاحت و بلاغت سے واقف ہوتے، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے،
کہ محض قرآن کی تلاوت سے بھی پہاڑ جیسا کفر ٹوٹ جاتا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، علامہ عصیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں واقعہ لکھا ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے۔ حضرت نعیم رستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں ارے اپنے بہن بہنوئی کا تو خبر لے لو، وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ گئے، دیکھا تلاوت کر رہے ہیں، مارا بہن کو بہنوئی کو، خوب ظلم کیا، لیکن انسان ہے۔ بہن نے کہا ارے تمہاری رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں اسی کا خون دوڑ رہا ہے، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کہا اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے؟ نہیں دکھا سکتے، ناپاک ہو، غسل کرو تب دے سکتے ہیں۔ انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں جب جو حصہ پڑھ رہے تھے وہ دکھایا، وہ سورہ طٰہٰ کا حصہ پڑھ رہے تھے، ادھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پڑھے لکھے تو تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی، ادھر یہ قرآن پاک ان کے ایمان کا ذریعہ ہو گیا، قرآن کی تلاوت۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کیرانوی کی ایک کتاب ہے ازالۃ الشکوک، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ملا علی ایک بڑے عالم تھے، ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہوتا رہا، 1 مہینے تک مناظرہ ہوتا رہا، لیکن وہ یہودی ٹس سے مس نہیں ہوا، اور دلائل پہ دلائل دے رہا تھا۔ ایک دن یہ عالم تلاوت کر رہے تھے اور آواز بھی کوئی عمدہ نہیں تھی، آواز تو کیسی بھی ہو، قرآن تو قرآن ہے۔ وہ یہودی پیچھے سے قرآن سنتا رہا، کھڑا کھڑا سنتا رہا۔ ایک مرحلے پہ آ کر سامنے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، کلمہ پڑھا، ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی میں 1 مہینے سے تم سے محنت کر رہا ہوں، 1 مہینے سے تم نے ذرا سے بھی جو ہے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں ایمان لاؤں گا، اچانک ایمان لے آئے، کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ نہیں، میں تمہاری وجہ سے نہیں، جو کلام تم پڑھ رہے ہو اس نے مجھے زہر کر دیا۔ میں تم تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے سن رہا ہوں، یہاں تک کہ ایمان میرے دل میں اتر گیا۔ جب تمہاری جیسی بھدی آواز اور وہ میرے دل میں اثر کر گئی، کوئی اچھی آواز سے اگر قرآن پڑھے گا اس کا کیا اثر ہوگا؟ کہ قرآن کے الفاظ نے، اس کے معانی نے میرے دل میں ایمان اتار دیا۔ اسی لیے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو۔ ابھی ہم حضرت وہاں شاہد صاحب کا قرآن پاک سنتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں ماشاءاللہ مدرسے کے بچوں کا جو قرآن سنا، یہاں طبیعت خوش ہو گئی۔ ورنہ یہی چیز کو، اور کوئی بہت زیادہ زمانے کی بات نہیں، ہم اپنے امامت کے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے قرآن دادان میں 20 سال نماز پڑھائی ہے، 90-95 تک، 2000 سے پہلے تک قرآن کے یہاں جو بگاڑا جاتا تھا، ہم جا کے سمجھاتے تھے، مکاتب میں ذمہ داروں سے ملتے تھے، بھائی کوئی اچھے حافظ رکھ لو، کوئی اچھا پڑھانے والا رکھ لو، اور ہمارے قرآن لوگ کیسے قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ قرآن کو اس شکل میں پڑھا جا رہا ہے، اس آواز میں، ان الفاظ میں پڑھا جا رہا ہے جو اس کا حق ہے۔ یہ سویرے جے پور میں آیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ جے پور میں اس وقت میں قرآن پاک پر بہت دھیان ہے،
اور خاص طور پر ہمارے محلے میں ہمارے بچے بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کا اجر تو ملے گا۔ قرآن اپنے اندر ایسی تاثیر لیے ہوئے ہے کہ اس کے اثر سے اللہ تبارک و تعالی قلوب کو ہدایت دیتا ہے۔ صرف تلاوت سے بھی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں آپ تلاوت فرما رہے ہیں، سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا، سورہ طور کی تلاوت، میرا دل ہوا میں اڑنے لگا اور میں بے چین ہو گیا، اسلام کی حقانیت میرے دل میں اتر گئی اور اگلے دن تو مشرف اسلام ہو گئے۔ آئے تھے کسی اور کام سے اور دل دے بیٹھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو کہنے سے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام کی حقانیت میرے دل میں نہیں بیٹھی، لیکن ایک روز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا اور میں آپ کو دیکھ کے ہنس رہا تھا جیسے کسی کو مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن میں تشریف فرماتے باہر، آپ نے مجھے بلایا کہ عثمان یہاں آؤ۔ میں گیا آپ کے پاس، اچانک جب میں آپ کے پاس بیٹھا آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، اچانک ایک کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی، آپ نے نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دھیرے دھیرے نیچے لائے، پھر دھیرے دھیرے نظروں کو اٹھایا اوپر لے گئے اور داہنی طرف آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت آپ پر یہ کیفیت جو طاری ہوئی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے اس طریقے سے دیکھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی تشریف لائے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کے اترنے چڑھنے کو دیکھ رہا تھا، اور قرآن پاک کا ایک حصہ نازل ہوا ہے ابھی، وہ کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ ابھی نازل ہوا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت میں نے آپ سے سنی، جب یہ مضمون میں نے سنا میرے دل میں اس دن ایمان اتر گیا، ایمان راسخ ہو گیا ان کو سن کر، اور پھر مضبوط مومن بنے گئے، وہ سرسری طور پر ایمان لانا ختم ہو کر اور کامل طور پر ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کے لیے حکم ہوا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت تو وہی سمجھتے ہیں جو عربی جانتے ہیں، قرآن کے الفاظ میں جو برکت ہے، جو نورانیت ہے، جو اس کے مضمون فصاحت و بلاغت ہے، وہ تو اہل لسان سمجھتے ہیں، لیکن اس میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم کرتا ہے، اپنی زندگی میں انصاف رکھو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور احسان بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، ان کو دیتے رہو، ان کی مدد کرتے رہو۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کاموں سے قرآن روکتا ہے، گناہ کے کاموں سے قرآن روکتا ہے، اور ظلم سے قرآن روکتا ہے۔ سب سے پہلی بات عدل و انصاف۔ عدل و انصاف ایسی چیز ہے، کبھی الحمدللہ ہمارے ملک کے بادشاہوں میں عدل و انصاف ایسا تھا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ آج ہم اپنے گھر میں انصاف نہیں کر پاتے، ہمیں کہا جاتا ہے اپنے گھر میں انصاف سے کام ہو، جو جس درجے کا ہے اس کا
درجہ وہاں رکھو. لیکن ایک زمانہ تھا کہ مسلمان بادشاہ وہ انصاف کیا کرتے تھے. ان کے واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرتا ہوں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے منصف بادشاہ تھے اور بہت بڑے ایریے پر ان کی حکومت تھی. ایک روز ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور کہا حضرت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی میں ایک طرف آپ کے دربار میں ہم غریبوں کی انٹری نہیں ہوتی, بڑی مشکل سے سفارشوں سے کیسے آج میں پہنچا ہوں آپ تک, اور میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے. بھائی کس نے ظلم کیا ہے؟ ناانصافی کی ہے میرے ساتھ. کس نے ناانصافی کی ہے؟ میں نہیں, آپ نے نہیں کی. میرے وزیروں نے کی نہیں. آپ کے ایک بھانجا ہے اس نے ناانصافی کی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ رات کو میرے گھر آتا ہے اور مجھے کوڑے مارتا ہے, اور میرے بیوی, ہم جھونپڑی میں رہتے ہیں, میری بیوی کے ساتھ وہ لیٹتا ہے, مجھے کوڑوں سے بھگا دیتا ہے, کہتا ہے میں بادشاہ کا بھانجا ہوں, خبردار اگر آواز نکالی. میرے ساتھ ایک عرصے سے یہ ظلم ہو رہا ہے, میں آپ تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں, آج میری رسائی ہوئی ہے, میرے ساتھ انصاف کیجیے. بادشاہ نے کہا, بادشاہ لرز گیا سن کر, اچھا یہ معاملہ ہے تو اب ایسا کیجیے, اب جب وہ آئے تو فوراً میرے پاس آنا. اگر جو بھی وقت ہو میرے درباریوں کو بلایا کہ جب بھی یہ آدمی آئے فوراً مجھ سے ملنے دینا, اس کو بات نہیں بتائی. پھر انہوں نے کہا محمود غزنوی نے, اگر یہ ملنے نہیں دیں تو تم یہ جگہ میں بتا رہا ہوں, یہاں سے کھڑا ہو کر مجھے آواز دینا, میری کھڑکی کھلی رہتی ہے, میں رات میں نماز و تہجد پڑھتا ہوں, میں تمہاری آواز سن کر ضرور جواب دوں گا. چنانچہ وہ چلا گیا. ایک رات گزری تھی, آگے رات میں وہ آدھی رات میں دربار میں آ گیا. درباریوں سے کہا, درباریوں نے کہا بھائی یہ کوئی وقت ملنے کا ہے, اس وقت بادشاہ آرام میں ہوں گے, ہم نہیں بلا سکتے, ہم نہیں ملا سکتے, دن میں آنا. وہ اسی جگہ پہنچا جو جگہ بادشاہ نے بتائی تھی, اور وہاں کھڑے ہو کر آواز لگائی بادشاہ کو. بادشاہ نماز میں مشغول تھا, اپنی نماز کو مختصر کر کے, اور پھر جو ہے ان کی آواز سنی اور دیکھا, اور تلوار لے کے نیچے آئے. کہا چلو, نہ کسی پولیس والے کو لیا نہ کسی افسر کو لیا, تنہا ان کا ساتھ چلے. گھر میں گئے, دیکھا چراغ چل رہا ہے, اندر گئے, دیکھا تو واقعی اس کا بھانجا. بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم جو ہے نا چراغ کو بجھاؤ اور ایک مسلح رکھ دو, ایک لوٹا رکھ دو. انہوں نے چراغ بجھایا, بادشاہ نے تلوار سے اسی سر اور دھڑ الگ کر دیا, حالانکہ بھانجا تھا. اور پھر مسلح پہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی, اور پھر کہا ارے بھائی تمہارے یہاں کوئی رات کا کھانا وانا ہو تو مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو سو کا ٹکڑا ہے, ہمارا کہاں روز کھانا بنتا ہے, غریب لوگ ہیں, اور سالن تو بنائے نہیں, پانی تو ہوگا, ایک ٹکڑا روٹی کا اور پانی بادشاہ لا کر دے دیا. بادشاہ وہ روٹی کا ٹکڑا اس میں بھگو رہا تھا گلاس میں, اور بھگو کر اس ٹکڑے کو کھا رہا تھا, پانی پی رہا تھا. اور بادشاہ چلے. اس غریب نے پاؤں پکڑ لیے, فرمایا حضرت آپ نے انصاف کر دیا, لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مسئلہ کیا ہوا. چراغ بجھایا اور پھر آپ نے مسلح منگایا, وضو کی, اور آپ نے میرے یہاں غریب کا کھانا کھایا, مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی. تو بادشاہ نے بتایا بات یہ تھی کہ جو میں نے چراغ بجھایا اس لیے بجھایا میرا بھانجا تھا, کبھی ایسا نہ ہو میرے دل میں رحم آ جائے اور میں انصاف نہ کر سکوں, اس لیے میں نے چراغ بجھایا اور اندھیرے میں نے سر قلم کیا, تاکہ رحم نام کی کوئی چیز نہ ہو. یہاں انصاف کرنا ہے مجھے, یہاں رحم اسی کا نام ہے کہ میں انصاف کروں, اسی کو رحم کہتے ہیں ایسے موقع پر. اور پھر میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی, اللہ نے مجھے انصاف کی توفیق دی. اور تم سے میں نے کہا پانی لاؤ, خدا کی قسم جب تم میرے پاس آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں تمہارا انصاف نہیں کر دوں گا نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا. جب سے اب تک میں نے کوئی روٹی کا لقمہ نہیں کھایا ہے اور پانی کا قطرہ نہیں پیا ہے, اس لیے میں نے پانی اور روٹی منگائی تاکہ اپنی زندگی کو بچا سکوں. ایسا انصاف ہوتا تھا. آج ہم ہیں انہی بادشاہوں کی اولاد, انہی کی رعیت. آج ہم
बाप को नहीं पहचानते, आज हम माँ को नहीं पहचानते, आज हम बीवी को नहीं पहचानते, आज हम भाइयों को नहीं पहचान सकते, आज बहनों के साथ हमारा क्या सलूक है। इसलिए इस्लाम ये कहता है इंसाफ करो, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। बाप का जो हक है वो बाप को दो, औलाद का जो हक है औलाद को दो, माँ का जो हक है माँ को दो, और बीवी का जो हक है बीवी को दो। सबका हुकूक अदा करो, एक मुनसिफ इंसान बनकर जिंदगी गुजारो, तो तब कुरान का हक अदा होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه أجمعين، خصوصا على أفضل الناس بعد النبيين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى والحسنين وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عميه الكريمين وعلى كل من اختاره الله بصحبة نبيه بالإيمان وتابعهم بالإحسان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله